اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ درود کا سلسلہ جاری ہے، اور درس اخلاق میں ہم پچھلی گفتگو میں بیان کیا کہ انسان کمال کو پسند کرتا ہے، کمال کی طرف کوشش کرتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اسے بیسٹ کمال کو حاصل کرے، کمال نہائی کو حاصل کرے۔ اب یہاں پر سوال یہی ہے، بیسٹ کمال کیا ہے، بیسٹ پرفیکشن کیا ہے؟ توجہ کیجیے آپ، وہ الٹیمیٹ پرفیکشن کیا ہے جس سے انسان کی پوری طلب اور اس کی جو فطری جو تقاضے ہیں پورے ہو جائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اب وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انسان کے لیے جو بیسٹ کمال ہے، جو بیسٹ پرفیکشن ہے، خدا سے قربت حاصل کرنا، تقرب الہی حاصل کرنا۔ یہ تقرب ایک ایسا کمال ہے جو انسان کی تمام چیزوں کو پورا کرے گی، تمام اس کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرے گی۔ میں نے کہا تھا کہ انسان کے پاس وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا کمال ہو جو ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہی قربت پروردگار ایک ایسا کمال ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسی انسان کے اندر دیکھیے آپ چاہتا ہے کہ وہ کمال ہو جو لامتناہی ہو، غیر محدود ہو، لامحدود ہو، انلمیٹڈ ہو۔ اور یقیناً جب انسان ایسی ذات سے وابستہ ہو رہا ہے، ایسی ذات سے تقرب حاصل کر رہا ہے جو لامحدود ہے، تو یہی قربت بھی لامحدود ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب ایک قطرہ دریا سے مل جاتا ہے تو وہ قطرہ دریا بن جاتا ہے۔ جب یہ انسان جو ادنا لامحدود ذات سے مل جاتا ہے تو اس کے اندر بھی لامحدودیت کی جلوے اور صفت دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہی کمال ایسا ہے جب انسان اللہ سے قربت حاصل کرے گا تو اسے دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے لیے جو نہائی کمال، جو الٹیمیٹ پرفیکشن ہے، نیئرسٹ ٹو اللہ، اللہ سے قربت حاصل کرنا، تقرب حاصل کرنا، قرب پروردگار حاصل کرنا، یہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے۔ اب کچھ اس کے حوالے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بیان کریں گے، سورہ فاتر کی 10ویں آیت، جہاں پر اللہ تعالیٰ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب یہاں پر عزت کو رکھیں، وہی انسان کا مطلوبہ کمال۔ اگر تم کمال چاہتے ہو، چاہے وہ عزت اور شرافت کی شکل میں ہو، وہ کمال کہاں ملنے والا ہے؟ اللہ سے ہی ملنے والا ہے۔ اب جو انسان اللہ سے تقرب حاصل کرے گا تو اسی ذات سے وہ کمال کو حاصل کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تمام کمالات کا دینے والا ہے، اسی قربت کے ذریعے سے انسان کمالات کو حاصل کرے گا۔ میں لاسٹ والی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت کا کمال پایا جاتا ہے۔ اب انسان کو کمال حاصل کرنا دنیا و آخرت کے لیے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے قربت حاصل کرے، اور جو بھی خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عند اللہ ہے، دیکھیے آپ، ایک جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ جب وہ اللہ کی ذات سے وابستہ ہوگا، قربت حاصل کرے گا، تو دائمی کمال کو بھی حاصل کرے گا اور دنیا اور آخرت کے کمال کو بھی حاصل کرے گا۔ اب یہ واضح ہو چکا ہے آپ کے لیے، تقرب الہی سے ہی، اللہ سے قربت حاصل کرنے سے ہی انسان کو تمام کمالات نصیب ہونے والے ہیں۔ اب کچھ روایتیں آپ کو سامنے پیش کروں گا، جہاں پر ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
الکمال کل الکمال، توجہ کیجیے اس میں یہاں پہ پرفیکشن، آل آف دی پرفیکشن کیا ہے؟ تین چیزیں کیا فرما رہے؟ پہلی چیز کہ گہرائی سے دین میں تفقہ کرنا، گہرائی سے دین میں تفکر کرنا، گہرائی سے دین کو سمجھنا، یہ بھی کمال ہے۔ اور دوسرا کمال کیا ہے؟ مصیبتوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی کمال ہے۔ توجہ کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ، اور اپنی معیشت اور اپنی زندگی میں سیدھے طریقے سے اسے مینیج کرنا، اسے صحیح طور پر چلانا، یہ بھی کمال ہے۔ اور یہ تینوں کمال کو ہمارے پانچواں فرماتے ہیں کہ الکمال کل الکمال، توجہ کر رہے ہیں یہاں پہ، ایسا کمال جو واقعاً بہترین کمال، ایک اللہ کے دین میں گہرائی سے مطالعہ کرنا، غور و فکر کرنا، دوسرا مصیبتوں اور مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرنا، اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے چلانا، پہلی حدیث۔ اور دوسری حدیث دیکھیں آپ جہاں پر امام فرماتے ہیں کہ پرفیکشن آف ہیومن بینگ، انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان کا کمال اس کی عقل ہے، اس کی وزڈم ہے، اور اسی عقل کے بنیاد پر اس کی ویلیو اور اس کی اہمیت دی جاتی ہے، یہ انسان کا کمال ہے۔ اگر اسی عقل کو صحیح استعمال کرے گا تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اگر اسی عقل کو استفادہ نہیں کرے گا تو اس کی اہمیت اور قیمت گھٹتی جائے گی۔ تو امام نے کیا کہہ رہے ہیں اس میں یہاں پہ؟ انسان کا کمال کیا ہے؟ عقل۔ ایک اور ایک حدیث ہے جہاں پر ہمارے پہلے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کب کامل ہوتا ہے، کب وہ پرفیکشنسٹ بنتا ہے؟ جب عقل کے سہارے، عقل کے ذریعے اپنے خواہشات نفسانی پر غالب آ جائے، عقل کے سہارے اپنے خواہشات نفسانی پر غالب آ جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا کمال ہے۔ ایک اور ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جب آپ سے کمال کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی۔ اس حدیث میں کمال اللہ کا تقوی، پچھلی حدیثوں میں کمال دین میں گہرائی سے غور و فکر کرنا، صبر کرنا، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے چلانا۔ انسان کی عقل انسان کا کمال ہے، اپنے خواہشات نفسانی اور ہوائے نفسانی پر غالب آنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اور ہم پہلے ہی گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ اللہ کمال کیا ہے؟ اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ تو آپ یہاں پر ایک سوال کریں گے، آپ کے لیے ڈاؤٹ آئے گا کہ یہاں پر یہ ہے کہ پھر ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقرب الی اللہ یہ بہترین کمال ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روایتوں کے پس منظر میں، روایتوں کے مد نظر میں دین میں غور و فکر کرنا اور اپنی عقل کا استفادہ کرنا، خواہشات نفسانی پر غالب آنا اور تقوی الہی کو اختیار کرنا، پھر آپ کہیں گے دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں کانٹرڈکشن ہے۔ ہم کہیں گے کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، آپس میں مناسبت ہے، آپس میں خاص ریلیونس ہے، جو آپ کے سامنے بیان کروں گا میں۔ اب آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، دیکھیے آپ، ایک سیڑھیوں کی تصویر ہے جہاں پر آخری جب سیڑھی پر جب قدم رکھتا ہے وہ انسان کا آخری کمال ہے۔ توجہ کیجیے، اسے آخری منزل تک پہنچنے کے لیے تمام فلورز کی سیڑھیوں سے گزرنا ضروری ہے۔ جب تک وہ ان سیڑھیوں سے نہیں گزرے گا تو انسان آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ توجہ کیجیے، جب یہ ہے تو واضح ہے کہ آخری منزل، آخری کمال کیا ہے انسان کے لیے؟ قربت پروردگار، وہ ذات پروردگار جہاں سے ہر کمال صادر ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے انسان کو تقوی بھی اختیار کرنا ہے، ایک سیڑھی، صبر بھی اختیار کرنا ہے، دوسری سیڑھی، دین میں گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے، تیسری سیڑھی، خواہشات نفسانی پر غالب آنا ہے، چوتھی سیڑھی،
اور اپنی زندگی کو صحیح طور پر چلانا ہے. یہ 5ویں سیڑھی. یہ ایسی سیڑھیاں ہیں جہاں پر اس کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے گا تو انسان آخری کمال تک پہنچے گا. اور یہ جو کمال ہے یہ آپ کے متوسط کمال ہے, یہ آپ کے بیچ کمال ہے. لیکن آخری کمال کب ہوگا؟ جب ان کو طے کرتا ہوا, یعنی کہ پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی. جیسے کہ ہر اولمپک میں کیا ہے, دیکھیے آپ ایک 3 پوزیشنز ہوتے ہیں, 3rd, 2nd اور 1st. کسی ایک مرحلے میں انسان 3rd پوزیشن حاصل کرا, اس کے بعد اور محنت کرا, 2nd پہ آیا, اور محنت کرنے کے بعد 1st پوزیشن پہ آیا. سیم ویسے ہی ہے کہ یہاں پر پہلے انسان تقوی اختیار کرے, ایک منزل طے کرے, پھر صبر اختیار کرے, پھر دین میں تفقہ کرے, پھر آخر میں آئے گا جہاں پر قربت پروردگار کو حاصل کرے گا. جو آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کروں گا, جو آپ کے سامنے ہی لکھا. پہلی چیز انسان کے لیے صبر ہے, یہ انسان کی پہلی منزل ہے, پہلی سیڑھی ہے. دوسری سیڑھی میں انسان اپنی عقل کو استفادہ کرتا ہے. تیسری میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. توجہ کیجیے, آخر میں آ کر دیکھیے آپ قربت پروردگار کو حاصل کرتا ہے. توجہ کریں آپ, پیشنس, وزڈم, تقوی, اور آخر میں کیا اس میں یہاں پہ قربت پروردگار کو وہ حاصل کرتا ہے. بس اس سے واضح ہو گیا دیکھیے اس میں یہاں پہ آخری کمال کیا ہے, اس میں یہاں پہ قربت پروردگار ہے. جو تقوی ہے, حکمت اور عقل ہے, صبر ہے, تفقہ کرنا دین کے اندر, یہ ذریعہ ہے اس آخری کمال کو حاصل کرنے کے لیے. والحمدللہ رب العالمین.